پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن پڑھیں میں آپ کی ہوسٹ ربیہ فاطمہ آپ کا پرجوش استقبال کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اپنے امام وقت کو یاد کرتے ہوں گے، قرآن کو اپنے دلوں میں سجا رکھا ہوگا، اس کی خوشبو سے اپنی زبانوں کو، اپنے لہجوں کو مہکا رکھا ہوگا، اپنے بچوں کے اندر اہل بیت کی محبت کی لڑیاں اس طرح پروئے ہوں گی کہ ان کا دل عاشق حسین ہوگا، ہمارا وجود، ان کا وجود عاشق حسین ہوگا۔ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک بہت خاص مقصد سے آج ایک جگہ بیٹھے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ خود کو قرآن کے قریب کر سکیں، کیونکہ اس کا حرف حرف عبادت ہے، اس کا حرف حرف نور ہے۔ اگر اسے اپنے دل میں سجا لیا جائے تو یہ سیاہ فام دل، یہ کالا دل، یہ گناہوں سے بھرپور دل اس کی نور سے، اس کی روشنی سے روشن ہو جاتا ہے۔ جس لہجے میں قرآن آ جائے وہ لہجہ منور و خوشبودار ہو جاتا ہے، جس کردار میں قرآن آ جائے وہ کردار مہکنے لگتا ہے۔ جو شخص قرآن کے ساتھ ہوتا ہے اہل بیت اس سے محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام، خصوصاً سرکار علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار اپنے چاہنے والوں کو تاکید کیا کرتے تھے کہ قرآن کو وسیلہ اختیار کرو، ہمیں وسیلہ اختیار کرو، تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، استغفار پڑھا کرو، قرآن سے اپنے آپ کو خداوند کی بارگاہ میں پہنچاؤ۔ آپ جانتے ہیں نا، ہمارے سرکار علی فرماتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں میں اپنے خدا سے بات کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے جواب دے یا میرا خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ خدا کی قسم، قرآن ایک ایسا نور ہے کہ جو دل محبت و عشق اہل بیت سے نہ رکھتا ہو اور گناہوں سے ڈوبا ہوا ہو، اس کی آیات اس سے پردہ کر لیتی ہیں، لیکن جو حقیقتاً واقعاً عاشق آل محمد ہو، جو حقیقتاً محمد و آل محمد کا چاہنے والا ہو، یہ قرآن ایک ایسا نور ہے جو اس کے تمام تر کردار میں، اس کے لہو میں، اس کے تمام تر ذات میں، اس کے وجود میں خون بھر کر دوڑنے لگتا ہے۔ اسی امر کے اصول کے لیے آج ہم اور آپ یہاں موجود ہیں تاکہ اپنے تمام تر وجود کو قرآن کی تلاوت سے پاک کر سکیں۔ جیسے کہ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بہت سی تمام پچھلی کلاسز میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ جو علامات وقف ہیں انہیں مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام تر تلاوت میں ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے بہت اہم اصولوں میں سے بہت اہم اصول یہ ہے کہ تنوین اور نون ساکنہ کے اصولوں کے مطابق قرآن کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو قرآن سننے کا ایک الگ سرور ہوتا ہے، پڑھنے کی الگ کیفیت ہوتی ہے، دوسری بات قرآن کو صحیح پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ تنوین اور نون ساکنہ کے کیا احکام ہیں۔ جب بھی کسی بھی حرف پر، کوئی بھی حرف ہو، اگر آپ اس پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش، میں بار بار یہ بات اس لیے بتاتی ہوں کہ جو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور پریشانی محسوس کرتے ہیں پڑھنے میں، انشاءاللہ انہیں پریشانی نہ ہو، وہ بار بار میرے بتانے سے سمجھ جائیں انشاءاللہ۔ خدا کرے میری آواز اور میری بات اتنی پر تاثیر ہو کہ آپ تک
آپ کے دلوں میں وہ بیٹھ جائے کہ جب بھی آپ کسی حرف پر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش دیکھیں تو آپ اسے تنوین کہیں گے. کیا کہیں گے؟ تنوین کہیں گے. یا کسی بھی نون کے اوپر اگر ساکن لگا ہو تو اسے نون ساکنہ کہیں گے. اس کا ایک اصول میں آپ کو بتا چکی ہوں. وہ اصول کیا ہے کہ جب بھی حروف حلقی یعنی حمزہ اور الف جسے کہتے ہیں ہا جو نارمل گول والا ہوتا ہے ہا خو عین اینڈ غین یہ 6 حروف یا اس کے علاوہ یا را میم لام واو نون جسے میں یرملون آپ کو بتاتی ہوں ان 12 حروف کے علاوہ کوئی حرف آ جاتا ہے تو ہم اس نون پر جس پہ ساکن ہو یا اینی ورڈ جس پہ تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش ہو تو ہم ایسے نون کو جس پہ ان 6 ورڈز کے علاوہ کوئی ورڈ ہو ہم نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. آج ہم دوبارہ سے اس کی پریکٹس کریں گے جب تک آپ تمام لوگوں کو اس کی مشق نہ ہو جائے. اچھا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ہمیں لاسٹ کلاس میں ہم نے سورہ فلق کی تلاوت کی تھی. سورہ فلق کی ہم نے 2 آیات کر لی تھی جس میں سے سیکنڈ آیات کی مجھے تھوڑی سی اور ڈسکرپشن دینا باقی تھی. چلیے ہم آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. اب آپ جانتے ہیں یہاں پہ ہم قلقلے کی بھی پریکٹس کریں گے. قلقلہ یعنی قاف طا با جیم دال ان 5 حروف کے ساتھ جب ساکن لگا ہو یا آیت کے آخر میں آ رہے ہوں چونکہ وہ جب آیت کے آخر میں ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہ ظاہر ساکن ہو جاتا ہے. ہم اسے سائلنٹ کر کے ساکن کر کے پڑھتے ہیں ہاف پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پر بھی قلقلہ کرتے ہیں. قلقلہ کیا ہوتا ہے؟ ارتعاش کرنا اس حرف کو قاف تا با جیم دال کو اپنے حلق کے اندر لے کر اسے ایسے پڑھنا کہ حرکت لگے. قل اعوذ برب الفلق فلق کوشش کریں گے انشاءاللہ ہو جائے گا. من اب آپ یہ دیکھیں میں نے من نہیں پڑھا مجھے کیا پڑھا تھا من شر ما خلق من شر لیکن میں نے پڑھا من نون کو چھپا کے پڑھا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نہ حروف حلقی ہے نہ یرملون ہے. جب ان کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو ہم نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. من شر ما خلق ومن اب آپ یہاں دوبارہ دیکھیے میں نے اس کے بعد دوبارہ ومن پڑھا ہے. وجہ کیا ہے ومن پڑھنے کی؟ کیونکہ دوبارہ سے نہ حروف حلقی ہے نہ یرملون ہے. شین آیا ہے نون ساکنہ کے بعد تو نون کو ہمیں چھپا کے پڑھنا لازمی ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ایک اور بار پڑھتی ہوں. وَمِن چھپا دیا نون کو. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ ابھی آپ یہاں دیکھیں شرن میں نے نون پر تشدید ہونے کی وجہ سے غنہ کیا ہے. جب بھی نون مشدد اور میم مشدد نظر آئے گا تو لازمی ہے ہم پر کہ ہم وہاں پر غنہ کریں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ایک اور بار پڑھوں گی میرے ساتھ پڑھیے گا. وَمِن شَرِّ را پتلا کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. من شرن اچھا چونکہ اب نون سے ملانا ہے تو غنہ شرن نفساتی نفستی نہیں نفا کے اوپر دونوں کے اوپر کھڑا زبر ہے تو تھوڑا کھینچ کے نفا کیونکہ کھڑے زبر کو 2 حرکت کے برابر یعنی 2 الف کے برابر کھینچتے ہیں. 2 الف کا مطلب کیا ہے کہ جیسے اگر زبر ہو زبر کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں. اب اس میں بھی انشاءاللہ آپ کنفیوز نہ ہوں میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں. جیسے میں نے بولا با زبر با تو میں نے 1 الف کی حرکت دی با صرف 1 دفعہ الف کھلا. دوبارہ بولوں گی با زبر با لیکن با کھڑا زبر با میں نے 2 حرکتیں دی. با زبر با با کھڑا زبر با تو اس طرح سے ہمیں شرن نفاثاتی با اس طرح سے اگر نفا ہوتا فا زبر فا اور فا کھڑا زبر فا ٹھیک ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ
النفاثات في العقد عقد. اب آپ یہاں دیکھیں قاف تا با جیم دال میں سے کوئی حرف آیا آیت میں ساکن بنا تو ہم نے یہاں پہ عقد. اگر آپ لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہو تو آپ کسی بھی پلے اسٹور پہ جا کے اقرا قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں آپ اگر اچھا ہے تو زیادہ امپورٹنٹ ہے, زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے لکھیں کہ 13 لائنز قرآن المجید کلر کوٹڈ. یہ بھی لکھ دیں کہ کلر کوٹڈ 13 لائن اور 11 لائن قرآن مجید. تو جب آپ یہ لکھیں گے تو اقرا قاعدہ کھلے گا. تو آپ اقرا قرآن المجید کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس میں آپ کو کلرڈ وائز دکھ جائے گا. اگر آپ وہ کھولیں گے تو آپ کو جہاں جہاں قلقلہ ہوگا وہاں ریڈ کلر دکھے گا. جب بھی آپ کو ریڈ کلر نظر آئے آپ وہاں قلقلہ کر دیجئے. باقی میں نے آپ کو یاد دلا دیا کہ حروف قطب و جد جب بھی ساکن کے ساتھ یا آیت کے آخر میں آئیں گے تو ہم اسے قلقلہ کریں گے. ایک اور بار پڑھتی ہوں, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. عقد عقد نہیں, عقد نہیں, عقد. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. وَمِن, اب یہاں پہ میں نے من پھر چھپا دیا. کیوں چھپا دیا؟ کیونکہ یہاں پر نہ حروف حلقی ہے نہ حروف یرملون ہے, تو میں نے پھر نون کو چھپا دیا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. ایک اور بار, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. انشاءاللہ یہ سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی آپ کو. اب تمام چار قل میں سے ایک قل بچی ہے. اکثر ہم اس میں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ 2 آیت ہیں, ایک آیت ایسی جو 2 بار ریپیٹ ہو رہی ہے اس کے اندر, تو اکثر ہم اس کے اندر تھوڑی مکسنگ کر دیتے ہیں. تو اس پہ بھی بسم اللہ کرتے ہیں, آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. اب یہ سمپل ہے, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یا کو ہم نے تھوڑا کھینچ دیا کیونکہ اس پہ مد ہے تو ہم نے اسے کھینچ دینا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. اب آپ یہاں دیکھیں, یہاں پہ ہمارے دونوں قواعد دوبارہ آ گئے. ولا کو کھینچا سب سے پہلے, اس کے بعد انتم, نون ہے ساکن والا, نون کے اوپر ہے ساکن اور ساکن کے بعد ہے تا, یعنی نہ حروف حلقی میں سے ہے نہ یرملون میں سے ہے. جب نہ حروف حلقی میں سے ہو نہ یرملون میں سے ہو تو ہم نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا. اب یہ دیکھیں اعبد, آخر میں دال آ رہا ہے, دال قطب و جد میں سے ہے, یاد رکھیے گا. قاف تا با جیم دال میں سے. جب بھی قاف تا با جیم دال ساکن کے ساتھ ہو یا آیت کے آخر میں ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر قلقلہ کریں گے. قلقلہ کیسے کریں گے؟ آواز کو وائبریٹ کرنا, ایسے لگے کہ ہم نے زبر لگا دیا جبکہ ہم نے نہیں لگایا زبر, بس اسے حلق میں گھمانا ہے. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. أَعْبُدُ بُد أَعْبُد الگ چیز ہے, اعبد اعبد الگ چیز ہے, اور اعبد ٹھیک ہے. ولا انا عابد عابدم. اب اگر آپ یہاں دیکھیں عابدم تو میم کے اوپر ہے تشدید. جب ورڈ پہ تشدید ہوتی ہے تو ہم اسے, جب میم اور نون پہ تشدید ہوتی ہے تو ہم یہاں پر اسے غنہ کرتے ہیں. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اب یہاں پہ بھی انتم, نون کو چھپانا ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد.
دال پہ قلقلہ کرنا، اعبد لکم دینکم ولی دین، صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ میں خدا کرے کامیاب ہو جاؤں آج کے لیسن کو آپ کے ذہن نشین کروانے میں، آپ کو سمجھانے میں، لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی کمی رہ جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو خدا تعالیٰ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔ پروردگار عالم ہم تمام کی گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے۔ کلاس کا، سیشن کا، پروگرام کا اختتام اس بات سے، اس دعا سے کرتی ہوں کہ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں، جو کہ سخیوں کی بارگاہ ہے، جو کریم کی بارگاہ ہے، جو بڑی عطا کرنے والی دربار ہے، وہاں پر کثیر بنا کے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں، آؤ قرآن پڑھیں۔